بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 38 اور آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41 کا پہلا حصہ تلاوت کرتے ہیں اور لفظ ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وآمین، اور تم ایمان لے آؤ، بما، اس پر جو، انزلت، میں نے نازل کیا، مصدقاً، جبکہ وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کتاب کی جو، معکم، تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور تم نہ بنو، اول کافر به، پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ۔ ترجمہ یوں ہے، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، تصدیق کرتی ہوئی اس کتاب کی جو تمہارے پاس، اور مت بنو اس کے ساتھ کفر کرنے والوں کے مقتدا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 کے پہلے حصے میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل کی ہے۔ دوسری بات، اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو۔ بزرگان محترم، یہودی چونکہ تورات پر ایمان رکھتے تھے، جب قرآن مجید کا نزول ہوا اور آخری پیغمبر کی بعثت ہو گئی تو یہودیوں پر یہ بھی لازم ہو گیا کہ وہ تورات کے ساتھ قرآن مجید پر بھی ایمان لے آئیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے تورات اور انجیل جیسی آسمانی کتابوں کی تصدیق کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن مجید اس تورات اور انجیل کو تسلیم نہیں کرتا جس میں تحریف کی گئی ہے، جس میں عدل بدل کر دیا گیا، ترمیم کر دی گئی، چینج کر دیا گیا اس کو۔ اور جب قرآن مجید نازل ہوا تو یہودیوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تو قرآن مجید کی اس آیت میں ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وآمنوا، اے یہودیوں، ایمان لے آؤ، بما انزلت، اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم، یعنی تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ جس کو میں نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید کو تسلیم کر لو، اور مصدقا لما معکم کہہ کر وجہ بھی بتلا دی کہ اس قرآن مجید کا تمہارے لیے ماننا اس لیے بھی معقول ہے کہ یہ قرآن مجید تمہارے پاس موجود آسمانی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ آسمانی کتابیں یعنی تورات، زبور، انجیل جو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں، یہ کتابیں سچی کتابیں قرآن کہتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، مصدقا لما بین یدی، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو کہا گیا ولا تکونوا اول کافر بہ، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر مت بن جاؤ یہودیوں، تمہارا کام ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ جس کتاب کو، آخری کتاب کو، قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو قرآن خود تمہاری کتابوں کی تورات اور انجیل وغیرہ کی تصدیق کرتا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم پہلے قرآن مجید کی تصدیق کرو، تم پہلے ایمان لے آؤ، انکار کرنے والوں میں سے پہلے تم مت بن جاؤ، ماننے والوں میں سے، قبول کرنے والوں میں سے تم پہلے بن جاؤ۔ اس جانب اس کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا ہے، توجہ دلائی گئی ہے کہ جو لوگ کافر اور مشرک ہیں، جن کو آسمانی کتابوں سے کوئی نسبت نہیں ہے، وہ اگر قرآن مجید کو تسلیم کر رہے ہیں تو پھر تمہیں کیا ہوا اس کتاب کو تسلیم کر لینے میں، جبکہ تم پر تو آسمانی کتاب تورات پہلے ہی سے نازل کی گئی ہے، اور اگر تم ہی اس قرآن مجید کا انکار کرو گے تو تمہارا دیکھا دیکھی یہ کفار و مشرکین بھی انکار کر دیں گے، اور ان کے کفر کا گناہ تم پر بھی آئے گا۔ اس لیے قرآن مجید کے انکار کرنے میں دوسروں کے مقتدا مت بن جاؤ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید زبور کی بھی تصدیق کرتا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید ان صحیفوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو مختلف انبیاء پر نازل کی گئی۔ بزرگان محترم،
ایمان لانے کا حکم قرآن مجید میں ہے، یعنی جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لانے کا حکم قرآن مجید کی مختلف آیات میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 میں ہے، 91 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 72 میں ہے، وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں ہے، 179 میں، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ۔ اور انزلنا کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 18 میں ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ۔ نزلنا والی جو آیتیں ہیں قرآن مجید میں بار بار کہی گئی ہیں، تصدیق والی کتابیں بھی بار بار ہیں قرآن مجید، مصدقا لما بین یدیہ۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی وہ آیت جس کی میں نے پہلی بار تلاوت کی اور کہا، آیت نمبر 97 میں، مصدقا لما بین یدیہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 میں ہے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، کہ پروردگار نے تمہارے اوپر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 47 میں ہے، بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 47 کے علاوہ اور بھی دیگر جگہ قرآن مجید میں موجود ہے اس کی آیتیں جہاں انزلنا اور نزلنا والی آیتیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں۔